نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے ان آیات کی روشنی میں ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر بہت بڑا انعام ہے، ان 10 راتوں اور ان 10 ایام کے فضائل اور 10ویں دن جو قربانی کا عمل ہے اس کی فضیلت اور اس کے احکام پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ رب العزت کے گھر خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی ادائیگی کے لیے عالم اسلام کے عالمی مرکز مکہ مکرمہ میں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہے۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مرکز اور مسلمانوں کی وحدت کا عظیم ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو در حقیقت اللہ کو قسم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی عنوان پر جب قسم کھاتے ہیں تو اس عنوان کی اہمیت کو مسلمانوں کے بیچ اس عنوان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی اور اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی راتیں عبادت کے اعتبار سے اتنی معزز اور مکرم ہیں کہ ہر رات اگر ہم عبادت میں گزاریں تو شب قدر کے برابر اجر ملے گا، اور اگر ان ایام میں ہم روزہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ان 10 دنوں میں روزہ رکھے گا تو ایک روزہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیں گے، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا اللہ اس کے لگاتار 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جہاں کہیں روایات میں گناہوں کی مطلقاً گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے جیسے ان روایات میں ہے، اسی طریقے سے جس شخص نے ظہر کی نماز ادا کی تو فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی طرح عصر کی نماز ادا کی
تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی تو عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسی جتنی بھی روایات ہیں ان روایات میں جن گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں کہ اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے اس کے لیے شرط توبہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بڑوں نے ذکر فرمائی کہ جس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ اس کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی سعادت والے ایام ہیں. اور تھوڑا سا فکر مند ہونے کی بات ہے کہ ان ایام کو بچے ہوئے ایام اور بچی ہوئی راتوں کی قدر کریں. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جن کی عمر 40 سال 42 سال کے قریب ہے 50 سال کے قریب ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے دنیا کمانے کے لیے کتنی راتیں قربان کی ہیں اور جاگ کر گزاری ہیں تو بہت سارے افراد ایسے نکلیں گے کہ جو یہ بتلائیں گے کہ ہم نے ہر سال میں آدھا سال یا کم از کم 4 مہینے مکمل راتوں میں جاگ کر ہم نے جو ہے نا گزارا کیا اور جاگ کر گزاری ہیں. اسی طریقے سے اگر شام اور رات نائٹ والے سیکورٹی گارڈ اگر جتنے بھی ہیں ان سے اگر معلوم کیا جائے تو یہ بتلائیں گے کہ ہم نے جب سے اس جاب کو اور نوکری کو شروع کیا تب سے لے کر آج تک ہر رات ہم جاگ کر گزارتے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں کچھ نہیں بگڑے گا اگر ہم نے یہ 2-3 راتیں 4 راتیں جو بچی ہیں اگر یہ جاگ کر اللہ کے لیے گزار لیں تو کچھ بگڑے گا نہیں. بنے گا بہت کچھ بگڑے گا کچھ بھی نہیں. فکر مندی کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے جب قربانی کے جانور آتے ہیں تو ہمارے گھروں کا ماحول یہ بن جاتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا ہم میں سے ہمارے گھروں کے نوجوان تو سوتے ہی نہیں رات بھر. تو بھائی ان نوجوانوں کو ترغیب دی جائے کہ بجائے فضولیات کے لگنے کے وہ بھئی اللہ کے ذکر میں رات گزار لیں. جانور کی حفاظت کرنے کا اجر قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنے کا اجر ملے گا. لیکن اجر تب ہے کہ ہم اس رات کو خوبصورت گزار لیں اللہ کے ذکر میں گزار لیں اللہ کی یاد میں گزار لیں یا کم از کم درجے میں اس غور و فکر میں گزار لیں کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری. تو یہ راتیں ہماری بہت قیمتی بن سکتی ہیں اور ان راتوں میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. اور اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہم جو فضولیات میں لگتے ہیں ان فضولیات کو چھوڑ کر کم از کم اسی نیت کے ساتھ کہ یہ قیمتی راتیں ہیں اس میں عبادت کرنے کا اجر زیادہ ہے شب قدر کے برابر اجر ملتا ہے اسی نیت سے ہم آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ راتوں میں عبادت میں گزار لیں. قرآن کی تلاوت کر لیں ذکر و اذکار کر لیں نوافل پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کے شکر بجا آوری کرنے کی جو ہے بھائی مشق کر لیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت نے صحت دی تندرستی دی اس اللہ کا شکر ہے. اسی کی عبادت میں اگر یہ جسم لگ جائے گا تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت جو ہے بھائی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب 9 ذی الحجہ جس طریقے سے یہ مبارک دن ہے کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے تو کم از کم درجے میں بھائی 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو سارے نیت کر لیں. جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے چاہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین یا اس کے بعد جو بیان سنیں گے سب کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ کم از کم درجے میں 9 ذی الحجہ کا روزہ تو سب رکھیں. اب 9 ذی الحجہ سے اسی مہینے کی ایک خاص عبادت شروع ہوتی ہے جو ایام تشریق کہلاتے ہیں اور ایام تشریق کی عبادت تکبیرات ہیں. وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہیں گی. یہ ٹوٹل 23 نمازیں ہیں جس کے بعد سلام پھرتے ہی چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بدون جماعت پڑھ رہے ہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں مرد ہے یا عورت ہے نماز کا سلام پھیرتے ہی وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر جو ہے پڑھنا واجب ہے ہر مرد اور عورت پر
البتہ طریقہ کار یہ ہے کہ مرد قدر اونچی آواز سے اس تکبیر کو پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے اس تکبیر کو پڑھیں گی۔ اب 9 ذی الحجہ سے یہ عمل شروع ہوگا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اگر امام مسجد اگر بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھ کر یاد دہانی کرا دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اونچی آواز سے پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں اور لوگ جن کو یاد نہیں ہوگا انہیں جو ہے نا اس کا علم ہو جائے گا، اور جو دین کی بات ہمیں علم میں آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے، ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ مستحق ہماری دعوت کے ہمارے گھر والے ہیں، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اب 9 ذی الحجہ کے بعد 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہے۔ عید کے دن سب سے بڑا عمل قربانی ہے، اور عید کا معنی ہے خوشی۔ اگر ہم دیکھ لیں چاہے عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو عید کا معنی ہے خوشی۔ دونوں عیدوں سے پہلے ایک بڑی عبادت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اگر عید الفطر کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل ہو رہے ہیں، اور اگر عید الاضحیٰ کو دیکھا جائے تو حج جیسی عظیم عبادت کا اختتام 9 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے۔ ان دونوں بڑی عبادات کے اختتام پر اللہ رب العزت نے یہ 2 ایام مسلمانوں کو دیے اور ان کا نام عید رکھا۔ عید کا معنی خوشی ہے، اور اللہ رب العزت ان دونوں عبادات کے اختتام پر، رمضان المبارک کے اختتام پر اور حج کے اختتام پر، اللہ رب العزت اس عید کے دن بہت کثرت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان عیدین کے موقع پر اتنی کثرت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت سے پھر کسی اور دن لوگوں کی بخشش نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس عید کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم جو ہے نئے کپڑے پہن لیں، نئے جوتے پہن لیں، اور جناب جو ہے نا یہ ساری چیزیں مسنون اعمال میں سے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے کپڑا اچھا پہن لیا، نیا پہن لیا، جوتے نئے پہن لیے، اور ہماری توجہ ہرگز اس طرف نہیں گئی کہ بھئی یہ دن تو گناہوں کی معافی کا، اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ اس لیے جب ہم عید کے لیے جائیں تو عید میں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اور خوب اللہ سے گریہ وزاری کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی، اور خوب رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ 10ویں ذی الحجہ کو جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جو عمل ہے وہ کیا ہے بھائی؟ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے عمل سے پہلے ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ جانور خریدنا اور اسے قربان کرنا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل خالصتاً للہ فی اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی شخص جانور خریدنے گیا اور اپنے بچوں کا دباؤ ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا ایسا لائیں، فلاں کا بیل ایسا آ گیا، ہمارا بیل دیکھے جائیں گے تو لوگ ہم باتیں کسیں گے کہ اتنے پیسے والے ہو، تمہارا بیل جو ہے چھوٹا ہے۔ اگر بچوں کے اس دباؤ پر کوئی اس نیت سے جانور لائے گا تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا جانور اس لیے خرید رہا ہے کہ بھئی اس کی شان و شوکت کا سکہ سارے محلے میں جم جائے، تو ایسی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی کا فلسفہ ہی صرف یہ کہ اللہ نے جو بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ فرما رہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو ان کا نہ تو گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں تو تمہارے دل میں جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے۔
تمہارے دل کی جو خوشی اور رغبت ہے وہ پہنچتی ہے، تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے کہ کس جذبے سے، کس خوش دلی سے اللہ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ تو قربانی کا فلسفہ یہی ہے، فلسفہ قربانی یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے بھئی اچھا بڑا جانور لے کر آیا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک چھت کا انتظام کیا اور اس کے نیچے جو ہے ریتی وغیرہ ڈالی اور اس کا خوب اکرام کیا، تو اسے ہرگز یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں تبصرہ ہوتا ہے اور تبصرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو بیچارہ دکھلاوے کے لیے کرتا، یہ دکھلاوا نہیں۔ قربانی کے جانور کے ساتھ لاڈ کرنا، نخرے کرنا، یہ دکھلاوا ہرگز نہیں۔ قربانی کے جانور کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا دکھلاوا نہیں ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ جب قربانی کا جانور کافی عرصہ قبل لے آتے اور پھر اسے کھلاتے پلاتے، اس کی خدمت کرتے، پھر وہ قربانی کا جانور جو ہے ان کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث میں سبق پڑھانے کے لیے بخاری شریف پڑھانے تشریف لاتے تو جانور ساتھ ساتھ آتا، آپ دارالحدیث میں داخل ہوتے جانور باہر بیٹھ سے آتا، پھر آپ سبق پڑھا کے جب واپس نکلتے وہ جانور آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا۔ جب عید کی رات آتی تو آپ اس کو مہندی لگاتے اور مہندی لگا کر اس کو تیار کرتے اور صبح جو ہے پھر اسے درد دل کے ساتھ اسے ذبح کرتے کہ اتنا مانوس جانور، اس کی گردن پر چھری پھیرنا یہ بہت مشکل کا۔ در حقیقت یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے جنہیں خواب میں دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے آ کر کہا، پیارے بیٹے، میں آپ بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑی آزمائشوں کے بعد اولاد ملی، اب وہ جب چلنے پھرنے کے قابل اور معاونت کرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ میں نے بیٹا آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے پیارے اسماعیل آپ کی کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جی سے کہا کہ آپ اللہ کا حکم پورا کر گزریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ کریں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا تیار ہو تو اس کو قربان کر دیں، بلکہ راستہ ہموار کرنا تھا، بیٹے کے دل و دماغ کو بھی چیک کرنا تھا کہ اللہ کی فرما برداری میں ان کا دل و دماغ کیسا ہے۔ اپنے بیٹے کا امتحان لیا، بیٹا بھی جو ہے امتحان میں پورا اترا۔ اب جب وہ ذبح کرنے کے لیے، اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی مجھے الٹا لٹائیے گا اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پدری شفقت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے حکم عدولی نہ ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے، تاکہ آپ مجھے بآسانی ذبح کر سکیں۔ ادھر چھری پھیرنے کے لیے باہمت نبی کا ہاتھ چل رہا ہے، اللہ کا حکم آیا چھری کو کہ اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکتے۔ فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور وہ مینڈا لے جا کر وہ اس چھری کے تلے آیا اور اسے ذبح کیا جائے۔ اب مینڈا لے کر جب پہنچے تو اب ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، دیکھا بیٹا آیا ہوا ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ امتحان میں اب آپ پورے اتر آئے، اللہ نے جنت سے یہ مینڈا بھیجا ہے، ابھی اسے ذبح کرنا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم جو ہے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمات ہم نے پڑھ لیے تو کیا ہوا۔ یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں، یہ اللہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی عین قربانی کے موقع پر جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے جو کلمات کہے،
یہ ان کلمات کا مجموعہ ہے، یہ ان کی یاد تازہ کر رہا ہے اور ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں سے صرف اس قدر قربانی مانگی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات قربان کر کے اللہ کے حکم ماننے لگ جاؤ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے آباء انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے، خوش دلی سے آگے بڑھنا چاہیے، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ چنانچہ یہ وہ کلمات ہیں، ان کلمات کو بڑے شوق سے حاضر دماغی سے پڑھا جائے، یاد رکھا جائے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلایا جائے، تاکہ ان دنوں میں خوب جو ہے نا ان تکبیرات کو پڑھا جائے۔ ان تکبیرات کے بڑے فوائد اور بڑا ثواب۔ اب قربانی کا جانور آ گیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ذبح کرنے سے پہلے کیا ہے بھائی؟ ذبح کرنے سے پہلے بھائی پوری طرح اپنی نیت، صحیح نیت کا استحضار کرنا۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا۔ آج ہم جلد بازی کے طور پر کہ جلدی فارغ ہو جائے، بس اس جلدی میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی قصائی مل جائے اور وہ ذبح کر لے۔ اب قصائی کون ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آج کل مسلمانوں کے حلیے اس قدر بدلی ہو گئے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بھئی مسلمان کیسے، اور پھر قصائیوں کی حالت بالکل ہی مشتبہ ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ تک پتہ نہیں چلتا، اور بظاہر شکل و صورت سے بھی پتہ نہیں چل رہا، اور معلومات کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں، کیونکہ یہ سیزن، لوگ اسے سیزن سمجھ کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے بھائی دین کا سیزن آیا، اس میں بھی ہم دنیا کا سیزن لگاتے ہیں۔ رمضان نیکی کا سیزن ہے، ہمارے یہاں وہ دنیا کا سیزن بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسے بھی لوگ سیزن کے طور پہ گزارتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ بھئی وہ کس حالت کا آدمی ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، پھر جو ہے ذبح کے وقت وہ بسم اللہ پڑھ رہا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کو خود ذبح کیا جائے، اور قربانی کو ذبح کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو استحضار کر کے نیتوں کو درست کر لیا جائے، اور اللہ سے توبہ کی جائے کہ اللہ اس سے پہلے اگر میری کوئی نیت خراب تھی، اب میں تیرے ہاں اسے قربان کر رہا ہوں، یا اللہ میری خالص نیت تیری رضا کی ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول کر دے، اور جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ تو قربانی جو ہے، اب جب گلے پہ چھری پھیر رہا ہے تو اس وقت اس نیت کو بھی حاضر کر لے کہ جس طریقے سے میں ایک زندہ جانور کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح انشاءاللہ میں اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دوں گا، اور جس طرح یہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اپنی خواہشات ذبح کر کے اپنے اللہ کا حکم مانوں۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان پر، ہر اس عاقل بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہے جو عید کے 3 ایام 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کم از کم 1,40,000 کا مالک ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی، 3-4 دن پہلے کا جو ریٹ تھا 26,500، ایک تولے کی قیمت 26,500، اس حساب سے 1,39,125 روپے یہ بنتے ہیں۔ تو کم از کم درجے میں یعنی 1,40,000 کا کوئی شخص مالک ہے۔ اس میں یہ شرط ہرگز نہیں زکوٰۃ کی طرح کہ بھئی اس کے پاس جو مال ہے اس پر سال گزر جائے، اور یہ بھی شرط نہیں کہ بھئی وہ مال جو ہے بڑھنے والا ہو، تجارت والا ہو، نہیں،
ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اسے بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اب ضرورت سے زائد اشیاء کیا ہے بھائی؟ ضرورت سے زائد 3 جوڑے، اور اس سے زیادہ جتنے کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، اس سے زیادہ جتنے کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے کمیٹی BC ڈالی اور اس نے اپنی کمیٹی وصول کرنی ہے، اور اس نے وصول کرنے سے پہلے 7-8 نمبر کمیٹی کے ادا کر چکا، تو یہ جتنے پیسے بھی ادا کیے ہیں، چاہے وہ 7,000 ہیں، چاہے وہ 35,000 ہیں، 5,000 کے حساب سے، یعنی جتنے بھی یہ جمع کرائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس نے قرض دیا ہوا ہے۔ جب اس کی باری آئے گی یہ قرض اس کو واپس مل جائے گا، ان پیسوں کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے پرائز پاؤنڈ اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس ملنے کی قوی امید ہے، ایک تو ایسا قرض ہے کہ جس نے کہ ملنے کی قطعاً امید نہیں، اور ایک ایسا قرض ہے کہ اس کے ملنے کی امید ہے، اس پیسے کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے گھروں میں ضروریات سے زائد بہت ساری فضولیات ہیں، اس کو اگرچہ علماء نے زیادہ تصریح سے لکھا نہیں ہے، لیکن ہر کمرے میں کیا لگاتے ہیں؟ کیا لگاتے ہیں؟ LCD ہر کمرے میں لگی ہوئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خبریں دیکھے گا یا کچھ اور ضروریات کے کام کرے گا، اس کے لیے ایک کافی۔ اگر یہ اس سے زیادہ ہر کمرے میں لگی ہے یہ فضول ہے، ضروریات سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے 15-20 ہزار کے موبائل سے گزارا چل سکتا ہے، لیکن وہ شوقیہ طور پر 75,000 کا موبائل خریدا ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس 75,000 کے موبائل کو بیچ دیا جائے اور اس کی قربانی کر دی جائے، یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب موبائل خریدنے کا اتنا جذبہ موجود ہے تو قربانی کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ تو آج کل ہمارے زمانے میں بہت ساری ایسی فضولیات ہیں، لغویات ہیں جو ہمارے گھروں میں اضافی اور زائد۔ اگر کسی کے پاس ایسا مال ہے، ان سارے اموال کو ملا کر وہ مال اگر 1,40,000 کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو چاہے وہ 15 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 17 سال کا نوجوان ہے، چاہے وہ 25 سال کا ہے، چاہے وہ 60 سال کا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس قربانی پر فضائل بھی بہت ہیں، اور اس کے نہ کرنے پر وعید بھی بڑی سخت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی سے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یہ قربانی۔ فرمایا اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا کہ اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ کہ اون والے جانور کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے بھی ایک نیکی، اور جانوروں کے جسم کے بال کی آج تک کوئی گنتی کر نہیں سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ بے حساب گناہ معاف۔ کیا ہوں گے بھائی؟ بے حساب گناہ معاف ہوں۔ اسی طریقے سے جیسے ہی جانور کے گلے پہ چھری پھیری اور خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس قربانی کرنے والے کی بخشش فرمائے۔ یہ اتنی بڑی سعادت والا عمل ہے۔ اب یہاں آ کر جو ہے نا ہم حساب کتاب لگاتے ہیں اور علماء کرام سے مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت میرا یہ صورتحال ہے، مجھ پر قربانی واجب تو نہیں، لیکن آج تک کسی نے شادی حال بک کرتے ہوئے کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میرا یہ شادی حال بک کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ ایک آدمی مقروض ہے، اس پر قرض ادا کرنا واجب ہے، لیکن وہ قرض ادا کرنے کے بجائے شادی حال بک کرنے میں لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے لگا رہا ہے، تو یہ گناہگار ہو رہا ہے۔
اس کے ذمہ تو قرض واجب تھا، اس کی ادائیگی واجب تھی، اس نے واجب کو چھوڑ کر ایک فضول عمل پہ لگ گیا۔ یہ چاہتا تو اس قرض کو ادا کرتا جو کہ واجب تھا۔ تو حال بک کرتے ہوئے کبھی کوئی عالم کے پاس نہیں گیا کہ بھئی یہ حال بک کرنا درست ہے نہیں درست ہے، مجھ پر اتنا قرض ہے، میں یہ حال بک کرواؤں یا نہیں۔ لیکن بھئی قربانی کا مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مسائل پوچھتے ہیں۔ ضروری طور پر مسائل پوچھنے چاہیے، لیکن مسائل اس معنی میں پوچھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ بلکہ قربانی اور زکوٰۃ اس میں تو انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بڑھ چڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ حصہ لینا چاہیے، خوش دلی سے حصہ، اور بچپن ہی سے اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے، ورنہ بڑی عمر میں جا کر بھی قربانی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ایک 17 سال کا نوجوان جو ہے بھئی کام کر رہا ہے، وہ اپنے پیسے جمع کرے، گلے میں جمع کرے، کمیٹی ڈال دے، اور پورے سال کے بعد جب اس کے پیسے نکلیں وہ کہیں حصہ ڈال دے، اگر اس کا کہیں مسئلہ پورا نہیں ہو رہا، حصہ بھی مہنگا ہے، تو اسے چاہیے کہ بھئی کسی وقف قربانی میں شریک ہو جائے۔ وقف قربانیاں سستی بھی ہوتی ہیں، اور پھر جو دیہی علاقوں میں قربانیاں ہیں وہاں وقف قربانیوں کا سلسلہ زیادہ ہے، اور وہاں پر آسان بھی ہے، 10,000 کا حصہ بھی ملتا ہے۔ تو قربانی لازمی کرنی چاہیے، اس سے تربیت ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر سے اگر ایک شخص قربانی کرنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی عادت میں اس بات کو ڈال دیں گے، قربانی کا موقع آتے ہی اس کا دل تڑپنے لگ جائے گا میں قربانی کروں۔ تو قربانی جن پر واجب ہے ہر فرد، اگر کوئی جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے، بعض دفعہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی والد ان میں جو ہے نا والد سب قربانی کر لے، سب کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر علیحدہ علیحدہ کھاتا ہے بچوں کا، اگر سارے بچے کما کر اپنے باپ کو دیتے ہیں اور باپ ان پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے، اور بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب صرف باپ پر قربانی واجب ہو۔ لیکن اگر سارے اکٹھے رہنے کے باوجود اپنا کھانا پینا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، کھانا پینا علیحدہ ہے، معاملات علیحدہ ہیں، پیسوں کے معاملات علیحدہ ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، اور جو شخص واجب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرے، نبی کریم بڑی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ کتنی سخت بات، یہ کتنی سخت وعید ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کہ وہ اللہ کا حکم صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اللہ کا حکم ٹھکرا رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کہ ہماری عیدگاہ میں آنے سے جو مسلمان عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نحوست ان پر بھی بڑھے گی، اس لیے یہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس نے گویا کفر تو نہیں کیا، لیکن اس نے حد درجہ بڑی نافرمانی کی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اس کا حساب کتاب لگا لیں، اور جس فرد پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کے اندر شریک ہو۔ قربانی کا ایام قریب آتے ہی لبرل اور سیکولر طبقہ ایک آواز بلند کرتا ہے، اور اب کچھ طبقات قربانی کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں۔ لبرل اور سیکولر طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لاکھوں روپے کے جانور آ رہے ہیں اس سے غریب بچیوں کی شادیاں کرا لی جائیں، یتیموں اور مسکینوں اور اسی طرح بیواؤں کا سہارا بننا چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ خون بہانا ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور ایک طرف لبرل اور سیکولر طبقہ ہے جس کی ترغیب یہ ہے کہ قربانی کا موسم آتے ہی وہ اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر عام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب تو
ایک قریب میں ایک ویڈیو آئی کہ JDC کو کوئی شخص ایک جانور دے رہا ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے چاہے تو آپ اس کی قربانی کر لیں، چاہے آپ اس کو بیچ کر غریبوں کی مدد کریں۔ یہ برملا یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آئندہ نسلوں میں مسلمان بھی قربانی کا جانور، قربانی کے بدلے دیگر چیزوں کو ترجیح دینے لگ جائیں۔ یعنی اس طرح کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس طرح کی کہ چاہے تو آپ قربانی کر لیں، چاہے تو اسے بیچ کر غربا میں خرچ کر لیں۔ یہ جو چاہے قربانی کر لیں اور چاہے غربا میں تقسیم کر لیں، یہ جملہ زہر آلود جملہ ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بگاڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مسلمان آئندہ آنے والے نوجوان طبقہ اور نوجوان نسلیں انہیں مسجد اور مدرسے کے قریب کیا جائے، انہیں اللہ والوں کے قریب کیا جائے، انہیں علماء اور صلحاء کے قریب کیا جائے تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، وگرنہ آنے والا وقت بالخصوص سوشل میڈیا پر یہ انتہائی زبردست گمراہی کا وقت ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان نسل کی فکر نہیں کی تو آئندہ خدشہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان اس گمراہی میں بہک جائیں اور بہہ جائیں، اس سے قبل کہ ہم ان نوجوانوں کی فکر کر لیں، ان کو ترغیب دیں، انہیں مسجد کی طرف لے جائیں، انہیں مدرسے کی طرف پہنچائیں، انہیں درس قرآنوں کے اندر شرکت کرائیں، جہاں کہیں درس حدیث چل رہا ہے وہاں شرکت کرائیں، جہاں کہیں اجتماع ہے، دینی اجتماع ہے، وہاں ان سے شرکت کرائی جائے، ترغیب دی جائے۔ یہ ہر مسلمان کی فرض اور اس کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے ایام باقی ہیں ان میں عبادات کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو قربانی کا عمل آ رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ